بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ ود ازکا۔ آج میں آپ سے بہت ہی امیزنگ سی، بہت ہی مزیدار سی بھنے ہوئے کالے چنے کی چکی کی ریسپی شیئر کروں گی۔ بہت سمپل سی ریسپی ہے، جھٹپٹ بن کر ریڈی ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تو چلیں اس امیزنگ سی، بہت ہی مزیدار سی بھنے ہوئے کالے چنے کی چکی کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں 200 گرام کے برابر گڑ، اور یہاں پر لے رہی ہوں 100 گرام کے برابر چنے۔ گڑ میں یہاں پر تھوڑا زیادہ لے رہی ہوں اور چنے کم۔ چنے یہاں پر میں نے کالے چنے، روسٹڈ کالے چنے لیے ہیں۔ کالے چنوں کے چھلکوں کو اتار لیں گے۔ اب دوبارہ سے ایک پین کے اندر چنوں کو ڈال لیں گے اور اچھے سے ان کو ڈرائی روسٹ کریں گے تاکہ یہ تھوڑے کرسپی ہو جائیں۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ آپ نے اچھے سے ان چنوں کو بھوننا ہے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں۔ 3 سے 4 منٹ کے بعد چنوں کو اپنی پلیٹ کے اندر نکال لیں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چنوں کو میں نے اپنی پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے۔ اب ایک کٹنگ بورڈ کے اوپر میں گھی لگاؤں گی۔ یہاں پر میں دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں۔ 1 کھانے کا چمچ دیسی گھی لگا کر اچھے سے اس کو گریس کر دیں گے۔ آپ نے جس چیز پر بھی اس کو بنانا ہو تو آپ نے اس چیز کو اچھے سے گریس کر لینا ہے گھی کی مدد سے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ بورڈ کو میں نے بہت ہی اچھے سے گریس کر لیا ہے۔ اچھے سے گریس کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ لوں گی ایک فرائنگ پین۔ اس کے اندر شامل کروں گی 200 گرام گڑ۔ گڑ کو اس طرح سے میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں آ گیا ہے۔ تو یہ پگھلنے میں آسانی رہے گا، جب یہ میلٹ ہوگا یہ آسانی سے میلٹ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا پانی، 2 سے 3 چمچ آپ نے پانی اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور گڑ کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ گڑ کو آپ نے ہلکی سی آنچ پہ ہلاتے ہوئے میلٹ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے چمچ ہلاتے جائیں گے اور اس کو میلٹ کرتے جائیں گے۔ اچھے سے آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی گاڑھی چاشنی بنا کر ریڈی کرنی ہے، کیا طریقہ ہے، کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ مطلب ہماری چاشنی ریڈی ہو چکی ہے یا نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گڑ کافی حد تک میلٹ ہو چکا ہے، تھوڑا بہت رہ گیا ہے، اس کو بھی اچھے سے میلٹ کر لیں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گڑ میلٹ ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا اس کو مزید پکائیں گے، دین ہم اسے چیک کریں گے کہ ہماری چاشنی بن کر ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں۔ چیک کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ نے فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا، میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی آپ نے اس چاشنی کو بنا کر ریڈی کرنا ہے۔ اگر آپ نے تیز فلیم کی تو ہماری چاشنی جل سکتی ہے۔ اچھے سے آپ نے ہلاتے ہوئے اس کو مکس کرتے ہوئے پکانا ہے۔ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دیسی گھی۔ آپ یہاں پر کوئی بھی گھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تقریباً 2 کھانے کے چمچ کے برابر میں یہاں پر دیسی گھی کو ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری چاشنی بہت اچھے سے ریڈی ہو رہی ہے۔ اب باری آتی ہے چاشنی کو چیک کرنے کی۔ تو آپ نے ایک بول کے اندر تھوڑا سا پانی لینا ہے، پانی کے اندر اس طرح سے چاشنی کو ڈالنا ہے۔ اگر تو یہ پراپر بول بن جائے تو ہماری چاشنی ریڈی ہے، لیکن ابھی یہ چپک رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری چاشنی ریڈی نہیں ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر اس کو مزید پکائیں گے۔ آپ نے مزید ہلاتے ہوئے اس کو پکانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اگین سے ہم چیک کریں گے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تقریباً 1 آدھا منٹ ہی مزید پکائیں گے، اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے۔ 1 آدھا منٹ پکنے کے بعد اب ہم پھر سے چاشنی کو چیک کریں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں چاشنی کو پانی کے اندر ایڈ کروں گی۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آرام سے یہ چپکی بھی نہیں ہے اور ایک بول بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چاشنی بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس بول کو چیک کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بول اس طرح سے میں توڑوں گی تو اس طرح سے کڑک سی ٹوٹنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہماری چاشنی بہت اچھے سے ٹافی کی طرح نا اس طرح سے ٹوٹنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے چاشنی ریڈی ہو چکی ہے۔ چاشنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ اب چاشنی کے اندر ہم شامل کر دیں گے بھنے ہوئے کالے چنے جو ہم نے اچھے سے روسٹ کر کے رکھے تھے۔ سارے کے سارے چنے اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تمام چیزوں کے ساتھ۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ سی ہماری چنے کی چکی بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ بھنے ہوئے کالے چنے کی چکی بہت ہی مزے کی لگتی ہے سردیوں میں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے، تھوڑی دیر مزید پکائیں گے تاکہ چاشنی اس کے اندر بالکل ابزورب ہو جائے۔ دین ہم فلیم کو کر دیں گے آف۔ اس سٹیج پر آ کر میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے۔
اب یہ تمام چنوں کا مکسچر اپنے بورڈ کے اوپر ڈالیں گے، کٹنگ بورڈ کے اوپر، جس بورڈ کو ہم نے اچھے سے گریس کر کے رکھا تھا۔ تمام چنوں کا مکسچر اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارے چنوں کا مکسچر میں نے اس کے اوپر سیٹ کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو سیٹ کریں گے۔ سیٹ کیسے کریں گے؟ یہاں پر میں اسٹیل کی ایک کٹوری لوں گی، اس کو گھی کی مدد سے اچھے سے گریس کر دیں گے۔ اس کی بیک سائڈ کو بہت اچھے سے گھی کی مدد سے آپ نے گریس کر دینا ہے، اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گھی لگا لینا ہے تاکہ آسانی سے یہ سیٹ ہو جائے۔ اس طرح سے دباتے ہوئے آپ نے کسی بھی شیپ کا اسے ریڈی کر لینا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو سیٹ کریں گے ہم۔ آرام سے آپ نے اس کو سیٹ کرتے جانا ہے، یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گی۔ آپ نے یہ کام گرم گرم پہ ہی کرنا ہے ورنہ یہ سخت ہو جائے گی، دین آپ کا کوئی بھی ڈیزائن نہیں بنے گا۔ آپ جس شیپ کی بنانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں بنے گی، آپ نے گرم گرم میں ہی اس کو شیپ دینی ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے شیپ دے دی ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیا ہے۔ اب آپ نے ایک نائف کی ہیلپ سے اس کو ایک اسکوائر شیپ دے لینی ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس کو اسکوائر شیپ میں کنورٹ کر لیا ہے۔ اب ایک نائف کی ہیلپ سے جو ایکسٹرا کارنرز ہیں ان کو سیپریٹ کر لیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی میں نے نائف کی ہیلپ سے ایکسٹرا کارنرز کو سیپریٹ کر لیا ہے۔ اس طرح کرتے جائیں گے، ایک سائڈ سے ہو گیا ہے، پھر دوسری سائڈ سے چاروں کارنر سے آپ نے ایکول اس کو کر لینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے میں نے اس کو ایکول کر لیا ہے۔ اب ہم اس کے پیسز کٹ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ جس بھی شیپ کے آپ نے کٹ کرنے ہو کٹ کر سکتے ہیں۔ میں جس طرح سے باہر ملتے ہیں بازار سے اسی شیپ کا میں اسے ریڈی کروں گی۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے۔ اگر آپ بھی اس ریسپی کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو آپ بھی بازار سے بہتر یہ چکی گھر پر بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے سے ہماری چنے کی چکی ریڈی ہو چکی ہے، اچھے سے سیٹ بھی ہو چکی ہے۔ اس طرح سے اٹھا لیں گے اس کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی امیزنگ سی یہ ریسپی بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ اس کو کھائیں، انجوائے کریں، بچوں کو بھی بہت ہی پسند آتی ہے۔ اس وجہ سے آپ اس کو لازمی بنائیے گا، ٹرائی کریے گا۔ بازار سے بہتر آپ کو گھر پر بنانی میں نے سکھا دی ہے، اب آپ نے ٹرائی لازمی کرنی ہے۔ مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ اچھے سے میں اس کو اپنی پلیٹ کے اندر سجا لوں گی۔ اگر اس ریسپی کے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کوئریز ہوں، کوئی بھی کویسچنز ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پکچر کے ساتھ مجھے سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ میں دیکھ کر بتا سکوں آپ کی کہاں پر کیا غلطی ہے، اگر آپ کی صحیح نہیں بنی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی امیزنگ سے ہماری بھنے ہوئے چنے کی چکی بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ انجوائے کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ بہت ہی امیزنگ سی، بہت ہی مزیدار سی بھنے ہوئے کالے چنے کی چکی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ اور نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا۔ اپنے فرینڈز، اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمی شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ دیں اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔